اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کی زیارت کروا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ یہ ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں، مزار اقدس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے خاندان میں نہایت آسودہ حال رئیس تھے۔ انصار کے سابقون اولوں میں سے تھے۔ قبول اسلام کے بعد اپنے خاندان کے معلم بن گئے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت عظمی حاصل کی، اور راہ حق میں کسی موقع پر بھی اپنی جان و مال پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ان منتخب بزرگان مدینہ میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مکہ سے دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارا نہ کیا کہ اس نعمت کو صرف اپنے ذات تک محدود رکھیں، چنانچہ اپنے اہل و عیال، عزیز و اقربا اور دوست و احباب کو ایمان کی تلقین کی اور اپنی بیوی کو حلقہ توحید میں داخل کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ کی طرح برابر کے شریک رہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غزوات میں پہلا غزوہ بدر ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اس میں شریک تھے۔ بدر کے بعد وہ احد، خندق، بیعت الرضوان وغیرہ اور تمام غزوات میں بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد میں صرف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جو لڑائیاں پیش آئیں، ان میں جنگ خوارج میں وہ شریک تھے، اور جناب امیر رضی اللہ کی معیت میں مدائن تشریف لے گئے۔ جناب امیر رضی اللہ کو آپ کی ذات پر جو اعتماد اور آپ کی قابلیت، حسن تدبیر کا جس قدر اعتراف تھا، وہ اس سے ظاہر ہوگا کہ جب انہوں نے کوفے کو دارالخلافہ قرار دیا تو مدینہ میں حضرت ابو ایوب کو اپنا جانشین چھوڑ گئے، اور وہ اس عہد میں
امیر مدینہ رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ان کی سابقہ حسن خدمت کی بنا پر بارگاہ خلافت سے حسب ترتیب ماہانہ وظائف ملتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا وظیفہ پہلے 4000 درہم تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا زمانہ خلافت میں 20,000 کر دیا۔ پہلے 8 غلام ان کی زمین کاشت کے لیے مقرر تھے۔ جناب امیر رضی اللہ نے 40 غلام مرحمت فرمائے۔ دوسری بار غزوہ روم کی شرکت کے لیے مصر تشریف لے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے گئے تھے۔ امرائے اسلام منتظر تھے کہ دیکھیے یہ پیش گوئی کس جانباز کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ شام کے دارالحکومت ہونے کے سبب سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کا سب سے زیادہ موقع حاصل تھا۔ چنانچہ 52 ہجری میں انہوں نے روم پر فوج کشی کی۔ یزید بن معاویہ اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ دیگر اصحاب کی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس پرجوش فوج کے ایک سپاہی تھے۔ مصر و شام وغیرہ ممالک اسلام کے الگ الگ دستے تھے۔ مصری فوج کے سر عسکر گورنر مصر مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دستہ فضالہ بن عبید کے ماتحت تھا۔ ایک جماعت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے زیر قیادت تھی۔ رومی بڑے سر و سامان سے لڑائی کے لیے تیار ہوئے اور ایک فوج گراں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجی۔ مسلمانوں نے بھی مقابلے کی تیاریاں کی۔ ان کی تعداد بھی دشمنوں سے کم نہ تھی۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک مسلمان رومیوں کی پوری صف سے مارکا آ رہا تھا۔ ایک صاحب کے جوش کی کیفیت یہ تھی کہ رومیوں کی صفوں کو چیر کر تنہا اندر گھس گئے۔ ناظرین کرام، اسی سفر جہاد میں عام وبا پھیلی اور مجاہدین کی بڑی تعداد اس کی نظر ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسی وبا میں بیمار ہوئے اور وفات پائی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مزار دیوار قسطنطنیہ کے قریب ہے اور اب تک زیارت گاہ خلائق ہے۔ رومی قحط کے زمانے میں مزار اقدس پر جمع ہوتے تھے، اس کے وسیلہ سے باران رحمت مانگتے تھے اور اللہ کے لطف و کرم کا تماشا دیکھتے تھے۔ ناظرین کرام، جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر انصاری کا شوق تھا کہ حضور نبی کریم کی میزبانی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جہاں ان کا اونٹ رکے گا وہ وہیں ٹھہریں گے، اور اونٹ سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رکا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر 7 ماہ تک رکے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔